شب قدر برکت والی رات. شب قدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سال بھر کے احکام اس میں نافذ کیے جاتے ہیں. فرشتوں کو سال بھر کے کام اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے. نیک اعمال شب قدر میں مقبول ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے نیک اعمال کی قدر کی جاتی ہے. شب قدر میں جبریل امی جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. شب قدر کا ہر لمحہ سلامتی صبح صادق تک. یہ رات اللہ نے اپنے حبیب کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا فرمائی. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں جو ہیں وہ بھی پیش کرتا ہوں. شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے شب قدر کی عبادت. جو اس رات بھی بھلائی سے محروم رہا، حقیقتاً وہی شخص محروم ہے. شب قدر میں 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. وہ 4 کون ہیں؟ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کے نافرمان، نمبر 3 رشتے داروں سے تعلقات توڑنے والے، نمبر 4 آپس میں دشمنی رکھنے والے اور تعلق کو ختم کرنے والے. اس رات کو چھپایا گیا ہے، بتایا نہیں گیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21، 23، 25، 27، 29. حکمت کیا ہے کہ مسلمان ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو. اگر شب قدر معلوم ہوتی اور معلوم ہونے کے باوجود انسان گناہ کرتا تو اس کو بہت سخت گناہ ملتا. بندہ شب قدر کی طلب میں محنت کرے، اس لیے چھپایا گیا تاکہ اس محنت کا ثواب پائے. آخری عشرے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر کمر باندھ لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنی فیملی کو بھی جگایا کرتے تھے. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں، مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، دعا فرماتے، ذکر و اذکار فرماتے. اللہ ہمیں شب قدر کی قدر نصیب فرمائے.